اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم ملو الذین کفروا ان سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار پس نہ پھیرو ان کی طرف پشت، ومن یولہم اور جس نے پھیری ان کی طرف اس دن دبرہ اپنی پشت، الا متحرفا لقتال مگر ہنر کرنے والا بات سے لڑائی کے، او متحیزا یا ملنے والا الی فئۃ کسی جماعت سے، فقد باء بغضب من اللہ پس تحقیق لوٹا اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ومأواہ جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ فلم تقتلوہم پس نہیں تم نے مارا ان کو، نہیں تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو، وما رمیتا اور نہیں پھینکی آپ نے مٹھی ریت کی، اذ رمیتا جب کہ پھینکی آپ نے ریت، ولکن اللہ رما لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا تاکہ انعام دے مؤمنین کو اپنی طرف سے، بلاء حسنا انعام اچھا، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم بات یہ ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ سست کرنے والا ہے داؤ کافروں کا۔ ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم بعد آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر تم لوٹاؤ گے ہم لوٹائیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارا کوئی بھی گروہ، ہرگز نہیں کام آ سکے گا تمہارے فِئَتُكُمْ شَيْئًا تمہارا گروہ کسی بھی صورت میں، ولو کا صورت اگرچہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ مؤمنین کے ہے۔ گزشتہ پیوستہ سبق میں بدر کی تفصیلات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں کامیابی کے کچھ اصول بیان فرمایا کہ بہترین جہاد، کامیاب جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کامیاب ترین جہاد وہ ہے جس میں مسلمان آپس میں متحد ہوں اور اسلحہ کی مکمل تیاری رکھتے ہوں، اور تیسرے نمبر پہ میدان جہاد میں وہ کفر کے مقابلہ میں ڈٹ کر لڑیں۔ اگر متحد نہیں ہوں گے جہاد میں کامیابی نہیں ملے گی، تیاری نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی۔ گویا عملی طور پہ بھی تیار ہونا ہے اور قلبی طور پہ بھی تیار ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تعمیل ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر ڈٹیں گے نہیں، پشت پھیر کر بھاگیں گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اور میدان جہاد میں پشت پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جس طرح شراب کبیرہ گناہ ہے، چوری ڈاکہ کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد میں پشت پھیر کر بھاگنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہزار کا مقابلہ ہزار سے ہے تو کسی بھی صورت میں بھاگنا نہیں ہے۔ اگر ہزار کا مقابلہ 2000 3000 سے ہے، کوشش کریں کہ ڈٹے رہیں، اور یہ عزیمت ہے کہ اپنے سے 2 گنا 3 گنا لوگوں کا مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو
کئی مواقعوں میں کامیابی نصیب فرمائی تھوڑا ہونے کے باوجود۔ اب روایات میں تفصیل ہے کہ موتا کے مقام پہ 3000 کا 1,00,000 سے مقابلہ تھا۔ 3000 کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ قادسیہ کے مقام پہ 60 افراد کا 60,000 سے مقابلہ تھا۔ 60 کو اللہ نے فتح دی، 60,000 کو شکست دے دی۔ 60 افراد میں سے 10 شہید ہوئے اور 60,000 میں سے 10,000 مردار ہوئے۔ حدیقۃ الموت کے مقام پہ اکیلے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40,000 سے مقابلہ تھا۔ اکیلے ابو دجانہ کا 40,000 سے مقابلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو دجانہ کو فتح عطا فرمائی اور 40,000 میں سے ہزاروں مردار ہوئے۔ یہ قریب افغانستان میں جب روس سے جنگ تھی مجاہدین کی، وہ مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترا اور یہ لوگ ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو فتح دی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اس کے بعد پھر طالبان کی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ کے ساتھ 18 سال 20 سال ہونے والے ہیں، انہوں نے لاکھوں بم گرائے کارپٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہتھے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ آپ کے 1965 میں کیپٹن کیا نام تھا، ایس زبیری، 60 جوان تھے، اس کے بعد صرف 3 ٹینک تھے اور مقابلہ میں سینکڑوں ٹینک تھے۔ اس نے اپنے مرکز سے رابطہ کیا، مجھے اجازت دیں حملے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تھوڑے ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے زیادہ پہ غالب آ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے۔ 100 جوانوں کے ساتھ اس نے حملہ کیا، 24 گھنٹے لڑائی ہوئی، 3 ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی۔ اللہ نے ان کے سینکڑوں ٹینک مار گرائے اور ان کو فتح عطا فرمائی، اور دنیا نے دیکھا یہ تماشا۔ ایمان کی بدولت 1965 میں 100 جوانوں کو فتح ملی۔ تو میدان جہاد میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم ہے، کفار کو پست نہیں دکھانی۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم جہاد کرو کفار سے میدان جنگ میں اتر کر، فلا تولوہم الادبار، ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ان کو پست نہ دکھاؤ۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جس نے گویا کہ پھیری ان کی طرف اس دن اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، فرمایا ہاں وہ شخص پیٹھ پھیر سکتا ہے جس نے لڑائی کے لیے کوئی پینترا بدلنا ہے، ہنر کرنا ہے۔ وہ شخص پیٹھ پھیر سکتا ہے جو اپنی جماعت سے مل کر دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے کہ میں اپنی قوت کو اکٹھا کر کے گویا کہ ان پہ حملہ کروں گا۔ ان دو کے علاوہ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پیٹھ پھیرے۔ اگر کسی نے پیٹھ پھیری ان 2 صورتوں کے علاوہ، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ومأواہ جہنم، فرمایا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ پیٹھ پھیرنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ کی سزا ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نہیں تم نے مارا ان کو لیکن اللہ نے مارا ان کو۔ یعنی بظاہر ہاتھ تمہارے تھے، حقیقت میں کوڑا اللہ کا برسہ ہے۔ نہت تھے مسلمان 313، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک اتاری، 1000 کا لشکر مقابلہ میں، لشکر جری تیار ہو کر آئے، اسلحے سے لیس ہیں، ہر طرح ان کے اعضاء میں مسلمانوں کو کچلنے کے۔ اللہ ان کو مغلوب کر دیا۔ نہیں تم نے مارا ان کو لیکن اللہ نے مارا ان کو۔ فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں پھینکی ریت آپ نے جبکہ آپ نے پھینکی ریت، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ یعنی آپ علیہ السلام کو حکم تھا کہ ریت کی مٹھی بھریں اور ان کی طرف پھینک دیں، آپ نے پھینکی۔ فرمایا بظاہر ہاتھ تو آپ کا تھا، حقیقت میں اللہ نے پھینکی، ہر ایک کی آنکھوں میں ڈال دی، ہر ایک کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا۔ لفظی معنی تاکہ آزمائے مؤمنین کو اپنی طرف سے آزمانا اچھا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں معنی کرتے ہیں ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ انعام دے مؤمنین کو اللہ تعالیٰ انعام اچھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے، ان اللہ موہن کید الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ سست کرنے والا ہے داؤ کافروں کا۔ ان تستفتحوا، فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس فتح، اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے حق میں۔ بدریین کے حق میں فیصلہ ہوا، 313 کو اللہ نے غلبہ دیا، گویا ان کے 70 گرفتار، 70 مردار، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹ آؤ گے ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارا گروہ کسی بھی صورت میں، ولو کثرت، اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ مؤمنین کے ہے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو کافروں سے، یعنی جب تم جنگ کرو کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، پس نہ پھیرو ان کی طرف پشت، ومن یولہم، جس نے پھیری ان کی طرف اس دن دبرہ اپنی پشت، الا متحرفا لقتال، مگر ہنر کرنے والا باز سے لڑائی کے، او متحیزا، یا ملنے والا الی فئۃ، کسی جماعت سے، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق لوٹا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ فلم تقتلوہم، پس نہیں تم نے مارا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مارا ان کو۔ وما رمیتا، اور نہیں پھینکی مٹھی آپ نے، یا نہیں پھینکی ریت آپ نے، اذ رمیتا، جب کہ آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ ولیبلی المؤمنین، تاکہ انعام دے مؤمنین کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا، انعام اچھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، بات یہ ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ سست کرنے والا داؤ کافروں کا، کمزور کرنے والا ہے داؤ کافروں کا، کمزور کرنے والا تدبیر کافروں کی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح طلب کرو، اگر تم فتح طلب کرتے ہو، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس فتح، آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم بعد آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹ آؤ، نعود، ہم لوٹ آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز نہیں کام آئے گا تمہارا گروہ کسی بھی صورت میں، ولو کثرت، اگرچہ زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ مؤمنین کے ہے۔